اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن حکیم کی پہلی آیت پورے قرآن کا خلاصہ ہے۔ باقی سارا قرآن اسی آیت کی وضاحت و تفصیل ہے۔ سورہ فاتحہ کی پہلی آیت کا ترجمہ ہے، سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ اس آیت میں اللہ کی تعریف کے لیے حمد کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ عربی زبان میں حمد بڑا جامع لفظ ہے۔ اس کے معنی تعریف و توصیف کے بھی ہیں، شکر گزاری کے معنوں میں بھی آتا ہے، احساس حیرت بھی اس میں شامل ہے، اور ضعف ویکنس بھی اس کے اندر شامل ہے۔ زمین و آسمان کے درمیان جتنی مخلوق ہے، چاہے وہ جاندار ہے یا بے جان ہے، خدا کی حمد و ثنا میں مصروف ہے۔ انسان اور دیگر مخلوقات میں فرق یہ ہے کہ دیگر مخلوقات پیدائشی طور پر اللہ کی حمد و ثنا کرتی ہے۔ اس کی جبلت میں یہ ودیت کر دیا گیا ہے کہ وہ خدا کی تعریف و توصیف کرے۔ سورہ نور کی آیت نمبر 41 کا ترجمہ اس کو واضح کرتا ہے۔ کیا تم نے دیکھا کہ پاکی بیان کرتے ہیں جو کچھ آسمانوں اور زمین کے درمیان ہے، چڑیاں پر پھیلائے ہوئے، ہر ایک اپنی نماز کو اور اپنی تسبیح کو جانتا ہے۔ اللہ جانتا ہے جو کچھ وہ کرتے ہیں۔ اللہ ہی کی حکومت ہے آسمانوں اور زمین پر۔ انسان کا معاملہ یکسر مختلف ہے۔ انسان کو عقل و شعور دیا گیا ہے۔ یہ انوکھی خوبی کسی دوسری مخلوق کو نہیں دی گئی۔ پھر اسے آزاد و خود مختار بنایا گیا ہے۔ وہ اپنی پسند اور ناپسند سے کام کرتا ہے۔ جو اس کا من چاہتا ہے اسے وہ کرتا ہے، اور جسے اس کا من نہیں چاہتا وہ نہیں کرتا۔ جبکہ انسان کو جبلی طور پر یہ ودیت نہیں کی گئی ہے، وہ اپنے عقل و شعور سے خدا کی دریافت کرتا ہے۔ در حقیقت انسان کا خدا کی حمد و ثنا کرنا خود اپنی دریافت ہے، اپنا احترام ہے، اپنا سیلف ریئلائزیشن ہے، اپنا وقار ہے۔ مادی دنیا کے قوانین فطرت کے تابع ہیں۔ تمام حیوانات کے رویے ان کی جبلت کے زیر اثر ہیں۔ جتنے حیوانات ہیں، جتنی دیگر مخلوقات ہیں، وہ جسٹ لائک روبوٹ کام کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک پروگرامڈ ان کے اندر انسٹال کیا ہوا ہے۔ انسان عقل و شعور رکھتا ہے۔ یہ معاملات کو سطحی طور پر دیکھ کر یقین نہیں کرتا، بلکہ ان کا تجزیہ کرتا ہے، تحقیق کرتا ہے، اس کے اندر جاننے کی جستجو ہے، یہ حقیقت تک رسائی چاہتا ہے۔ جب یہ اشیاء کو دیکھتا ہے، ان کی گہرائی میں اترتا ہے، تو اس کے اندر اسے عظمت خداوندی نظر آتی ہے۔ وہ اس عظمت خداوندی کو دیکھ کر کہہ اٹھتا ہے کہ اللہ تو ہی اس دنیا کا خالق ہے۔ میں اس بات کی شہادت دیتا ہوں کہ اس کائنات کا اول و آخر تو ہی مالک ہے۔ تو میرا خالق، میں تیری مخلوق۔ میں اپنی زندگی تیری اطاعت میں بسر کرنے کے لیے تیار ہوں۔ ایسی پرعظمت حمد و ثنا صرف انسان ہی کر سکتا ہے جو پورے عقل و شعور کے وصف سے متصف ہو۔ سورہ ذریات کی آیت نمبر 56 تا 58 میں تخلیق کا مقصد بیان کیا گیا ہے۔ اور میں نے جن و انسان کو صرف اس لیے پیدا کیا کہ وہ میری عبادت کریں۔ میں ان سے روزی نہیں چاہتا، نہ میں یہ چاہتا ہوں کہ وہ مجھے کھلائیں۔ بے شک اللہ ہی روزی دینے والا، زوراور اور زبردست ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ یہاں عبادت سے مراد معرفت خداوندی ہے۔ انسان اپنے عقل و شعور سے، اپنے ارد گرد مظاہر فطرت سے یہ اخذ کرتا ہے کہ ان کا تخلیق کرنے والا خدا ہے۔ وہ پہاڑوں کی بلندی، دریاؤں کی روانی، تصویر کائنات میں جو رنگ بھرے ہوئے ہیں، ان پر غور و فکر کر کے وہ معرفت خدا تک پہنچ جاتا ہے۔ اور جب کوئی آدمی شعوری طور پر خدا کو دریافت کر لے تو وہ بحر حیرت میں ڈوب جاتا ہے، اور اس کا سنجیدہ احساس خدا کی حمد و ثنا میں لگ جاتا ہے، اور یہی حمد و ثنا معرفت خداوندی ہوتی ہے۔